آج تک لونگ کے دانے پر آپ نے بہت سے اعمال کیے ہوں گے، بہت سی تسبیحات پڑھی ہوں گی، بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج لونگ کے دانے پر یا ربا نا کا ایک ایسا کامل وظیفہ، ایک ایسا مجرب وظیفہ، ایک ایسا طاقتور وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جسے کرنے کے بعد اگر کوئی فقیر بھی ہے تو بادشاہ ہو جائے گا۔ ایک لونگ کا دانہ مقناطیس کی طرح رزق اور دولت کھینچ کر لائے گا، آپ کے گھر میں رحمتوں برکتوں کی چھما برسات ہو جائے گی۔ ایک لونگ کا دانہ آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ اللہ والو، یہ لونگ بہت سی بیماریوں کے لیے شفا کے طور پر استعمال ہوتا ہے، کھانے کی لذت کو بڑھانے کے لیے، کھانے میں خوشبو کے لیے استعمال ہوتا ہے، دانتوں کی مضبوطی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مردانہ کمزوری کو دور کرنے کے لیے بے شمار دفعہ استعمال ہوتا ہے۔ جہاں لونگ کے اتنے فائدے ہیں لیکن لوگ اس کی روحانیت کو نہیں جانتے۔ آج تک آپ نے لونگ کو صرف اپنے جسمانی اور کھانے کی لذت تک استعمال کیا ہوگا، لیکن آج لونگ کے دانے پر ایک ایسا کامل وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ یہ لونگ کا دانہ مقناطیس کی طرح ہر شے آپ کی طرف لے کر آئے گا۔ آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، تو یا ربنا ایک لونگ کے دانے پر پڑنے کی دیر ہے۔ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو فقیروں کو بادشاہ بنا دیتی ہے، جب دینے پر آتی ہے تو بے گھروں کو گھر دے دیتی ہے۔ آج اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کے حوالے سے یا ربنا کا لونگ کے دانے پر اتنا طاقتور عمل بتاؤں گا کہ کرنے کے بعد پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اللہ والو، آج ایک لونگ کے دانے پر یہ چھوٹا سا وظیفہ جسے اللہ والوں کے طریقے سے بتاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ لونگ کے دانے پر اول آخر یہ پڑھو آپ کا کام ہو جائے گا۔ ایسے جان چھڑانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لوگ پریشان ہیں، لوگ تنگ دست ہیں۔ اب ہم نے اگر اچھے طریقے سے وظائف نہ بتائے، لوگوں کو سینے کے راز نہ بتائے، تو لوگوں کا روحانیت سے ایمان اٹھ جائے گا۔ میرا مقصد آپ کو روحانیت کے وہ کامل اعمال بتانا ہے جسے کرنا آپ نے ہے، شفا رب کی طرف سے ہے، رزق رب کی طرف سے ہے، کامیابی رب کی طرف سے ہے۔ اب اگر کوئی اس کامل وظیفے کو پڑھتا بھی نہیں ہے تو پھر اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارے گا۔ میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ آپ میں سے بے اولادوں کے لیے یہ وظیفہ بہت فائدہ مند ہے۔ بے اولادی کے لیے ایک لونگ کے دانے پر یا ربا نہ پڑھنے کی دیر ہے، بے اولادی کا سرے سے خاتمہ ہو جائے گا۔ نافرمان اولاد کے لیے، بگڑے شوہر کے لیے یہ وظیفہ بہت فائدہ مند ہے۔ جس گھر سے نحوستیں، جس گھر سے پریشانیاں، جس گھر سے مصیبتیں، جس گھر سے بیماریاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، یا ربا نہ ایک لونگ پر پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ تمام نحوستیں، تمام بیماریاں، تمام پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آج اگر کوئی نیا گھر چاہتا ہے، گھر مانگ لے، گاڑی چاہتا ہے، گاڑی مانگ لے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے لونگ کے دانے کا یہ خاص وظیفہ بہت فائدہ مند ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے، جو تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے جان چھڑا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے، تو ایک لونگ کے دانے پر یا ربا نا کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اللہ اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ میرا رب بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، جب وہ دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آج تک آپ جس نوکری کے لیے پریشان رہی ہیں، جس نوکری کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا چکے ہیں، ایک لونگ کے دانے پر یا ربا نہ پڑھنے سے وہ نوکری خود چل کر آئے گی۔ بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں۔ بعض اوقات رشتوں میں تاخیر ہو جاتی ہے، بندش ہو جاتی ہے، رشتہ ہوتا نہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، لیکن آج ایک لونگ کے دانے پر یہ کامل وظیفہ کرنے کے بعد آپ خود دعائیں دیں گے کہ واقعی لونگ میں اتنی طاقت ہے کہ یہ آپ کی مصیبتوں کو، آپ کی پریشانیوں کو سرے سے ختم کر سکتا ہے۔ اسی طرح آپ میں سے بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ دن رات محنت کے باوجود کامیابی مقدر نہیں ہو رہی،
کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں۔ ایک کام، ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی، دوسری آن پہنچتی ہے۔ لیکن اللہ کا رحمان، اللہ کا کرم اتنا عظیم ہے کہ آپ جب اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ بجود ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو وہ رب کبھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑتا۔ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی، یہ شہرت، ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ آج رب کریم سے مانگنا چاہتے ہو تو آج لونگ کے دانے پر یہ خاص وظیفہ آپ نے بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے، اور اس عمل کی تاثیر و طاقت اتنی زیادہ ہے کہ زندگی میں صرف ایک بار اس عمل کو کرنے کی دیر ہے، پوری زندگی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے لونگ کے دانے پر اس کامل وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ آپ نے اس لونگ کے دانے پر عمل کرنے کے بعد اس لونگ کی حفاظت کرنی ہے۔ جب تک یہ لونگ کا دانہ آپ کے پاس حفاظت سے موجود رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اگر آپ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھیں گے، اپنی منمانی سے وظیفہ پڑھیں گے، پھر وظیفے کی کوئی خاص بات، عمل کا کوئی حصہ چھٹ جائے تو پھر وظیفے کی تاثیر و طاقت کم ہو جاتی ہے، پھر وظیفوں کا فائدہ بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ واقعی اپنی پریشانیوں سے تھک چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، تو ایک لونگ کے دانے پر یا ربانہ کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار کرنے کے بعد دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس کامل وظیفے کے بعد یہ لونگ کا دانہ مقناطیس بن جاتا ہے۔ آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگتے ہیں ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگتے ہیں آپ کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ بے گھروں کو گھر مل جائے گا، بے اولادوں کو نرینہ اولاد مل جائے گی۔ مقروض قرض اتنا ہے کہ لوگ گھر میں آتے ہیں، ذلیل و رسوا کرتے ہیں، بہن بھائی دوست یار ساتھ چھوڑ چکے ہیں، لوگ فون پر گالیاں دیتے ہیں۔ ایسے قرض کی دلدل سے نکلنے کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر ایک لونگ کے دانے پر یہ خاص عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا ہے۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ اجازت کے ساتھ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ چاہیں صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ ایک لونگ کا دانہ، ثابت لونگ کا دانہ لینا ہے۔ لونگ کا دانہ صاف ستھرا ہو، لونگ کا دانہ ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ ایک ثابت لونگ کا دانہ لے کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈن لکھیں۔ روزانہ لاکھوں لوگ درود پاک کی محفل میں شرکت کرتے ہیں۔ ان میں کون اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے، جس کی برکت و فضیلت سے اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اس لیے درود پاک کی محفل میں ضرور شامل ہوا کریں۔ اب آپ نے ایک لونگ کا دانہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے قبلہ کی طرف منہ کر کے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔
کسی نہ کسی مصیبت پریشانی سے نجات کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آپ نے صرف نیت کرنی ہے، گھر چاہیے گھر مانگ لو، گاڑی کے لیے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے، کسی کو قابو میں کرنا ہے، کسی کی زبان بندی کرنی ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، آپ اللہ کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر بھی لکھوانا چاہتے ہیں تو صرف نیت کریں، ٹوٹی پوٹی نیت کریں کہ اللہ کریم قرض سے نجات چاہتا ہوں، میری پریشانی ختم ہو جائے، میری بیماری ختم ہو جائے۔ اپنے الفاظ میں نیت کریں، ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھتے ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے اللہ کریم سے مانگتے چلے جائیں اور زبان پر یا ربنا کا وظیفہ شروع کریں۔ اللہ والو، یہ لونگ کے دانے پر یا ربنا کا وظیفہ اتنا تاثیر و طاقت والا ہے، اسے پڑھنے کے بعد چند گھنٹے اور مہینے انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ کامل وظیفہ پڑھنے والا ہو چند سیکنڈ میں نتیجہ مل جاتا ہے۔ یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یا ربنا کا لفظی معنی ہے کہ اے میرے رب۔ جب آپ یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا پڑھ کر اللہ کو پکارتے ہیں، اے میرے رب، اے میرے رب کہہ کر پکارتے ہیں، تو اللہ کی ذات آپ پر رحمتیں برکتیں برساتی ہے، اللہ آپ کی آسانیاں پیدا کر دیتی ہے، اللہ آپ کی مصیبتوں کو ہٹا دیتی ہے، اللہ آپ کی مشکلات کو ہٹا دیتا ہے۔ یا ربنا پڑھنے والے پر اللہ کو اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ دوست بنا لیتا ہے۔ یا ربنا پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ کامل اعمال ہیں جو آج تک نہ ہی کسی نے بتائے ہیں، نہ ہی کوئی بتائے گا۔ آپ نے یا ربنا کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یا ربنا، 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 یا ربنا۔ میں نے آپ کے سامنے 11 بار یا ربنا پڑھا، کتنا کی وقت لگا ہے؟ آپ نے 11 بار یا ربنا پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کے دوست بن گئے، اللہ کے قریب ہو گئے۔ اب ایک لونگ کے دانے پر 11 بار یا ربنا پڑھ کر پھونک مار دیجئے۔ اب یا ربنا پڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کے بعد اب اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اب اللہ سے اپنی حاجات پوری کروانے کا وقت ہے، اب اللہ سے اپنی مشکلات ختم کروانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اصل کمال یا ربنا کا ہے، کیونکہ یا ربنا پڑھ کر آپ نے جب اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کو منا لیا، اللہ کے دوست بن گئے، اب آپ اللہ سے جو مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ یہی وہ سینے کا راز لوگ بتانا پسند نہیں کرتے۔ انشاءاللہ آج اس کامل وظیفے کو کامل طریقے سے کرنے کے بعد آپ دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا ہے۔ اب آپ نے یا ربنا پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے تمام بیماریوں کا حل کہا جاتا ہے، جسے تمام بندشوں کا توڑ کہا جاتا ہے، جسے تمام کی تمام مکروہ سے یعنی قرض سے نجات کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ سورہ کوثر الحمدللہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ کے گھر کے حالات بدل رہے ہیں، آپ کے گھر سے نحوستیں ختم ہو رہی ہیں، آپ کا بند کاروبار چل پڑے گا، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے۔ صرف سورہ کوثر کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو محبت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو پڑھتے چلے جائیں، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر پڑھ کر دائیں کندھے پر نظر ماریں۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر پڑھ کر بائیں کندھے پر نظر ماریں۔
اس طرح دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں اور زبان پر سورہ کوثر پڑھتے چلے جائیں۔ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود، ایک پر نیکی کا فرشتہ جو نیکیاں لکھتا ہے، ایک پر بدی کا فرشتہ جو گناہوں کو لکھتا ہے۔ جب یہ نیکی اور بدی کے فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اللہ کو بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے سورہ کوثر پڑھ کر یاد کیا ہے، آج تیرے بندے نے تجھے یا ربا نہ کہہ کے محبت سے مخاطب کیا۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتو، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرو۔ سورہ کوثر ایک نہر ہے جو جنت میں موجود ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر جس طرح آپ کو آسانی لگے 100 بار پڑھنا ہے۔ کوثر یعنی اللہ کے حبیب کو مشکلات سے نکالنے والی صورت ہے۔ اللہ کے حبیب سے آزمائشیں، پریشانیاں ختم کرنے والی صورت ہے۔ جو صورت اللہ کے حبیب پر، اللہ کے حبیب کے مشکل وقت پر نازل ہوئی، اس صورت کو پڑھنے والا کبھی کسی مشکل میں نہیں رہتا، ہر پریشانی سے نکل جاتا ہے، ہر مصیبت سے نکل جاتا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو 100 بار پڑھنا ہے، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، مرضی آپ کی ہے، لیکن غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ بعض اوقات انسان جلد بازی میں غلطی کوتاہی، لاپرواہی سے ایک کم یا زیادہ پڑ جاتا ہے، اس سے وظیفے کی تاثیر و طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جتنا پڑھیں ستھرا پڑھیں، محبت سے پڑھیں، عقیدت سے پڑھیں، یقین کامل سے پڑھیں۔ ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں، جس پر آج کل نمبرنگ آتی ہے، اس پر غلطی کوتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ 100 بار مکمل سورہ کوثر پڑھنے کے بعد ایک لونگ کے دانے پر پھونک مارنی ہے، اور اللہ والی فرماتے ہیں کہ 100 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ اللہ کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں، آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ سورہ کوثر کی ایک تسبیح پڑھتے دوران آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے ایک تسبیح سورہ کوثر کی پڑھتے دوران اللہ کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، ایک تسبیح پڑھتے دوران اللہ سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، اللہ سے وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا رب اتنا عظیم ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آپ نے ایک تسبیح سورہ کوثر کی پڑھنے کے بعد لونگ کے دانے پر پھونک مارنی ہے، اور ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کرنا ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے چن لیا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ لونگ کے دانے پر کامل وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ چن لیتا ہے، جس کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے، جس کے بیڑے پار کرنا چاہتے ہیں، صرف اسی کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اگر آپ کو توفیق ہے، اللہ نے چن لیا ہے، تو ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لازمی لکھیے گا۔ اب آپ نے یا ربنا سورہ کوثر پڑھنے کے بعد تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ اللہ کے 2 صفاتی ناموں کا عمل ہے۔ میرا عمل بتاتے ہی بہت سے اللہ والے جان جائیں گے کہ اس بندے نے خالص نیت کے ساتھ یہ کامل وظیفہ بتایا ہے۔ اب ہر کوئی چاہتا ہے کہ سورہ کوثر پڑھ کر مشکلات ختم ہونے کے بعد اللہ جولیاں بھر دے، اللہ نسلیں آباد کر دے، اللہ رزق اور دولت کی ریل پیل کر دے، اللہ ایک نئی زندگی کا آغاز کر دے۔ تو آخر اور تیسرے نمبر پر یا غنیوں یا مغنیوں کو پڑھیں۔ یہ اللہ کریم کے 2 صفاتی نام ہیں، جسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ غنی کر دیتا ہے، اللہ مالا مال کر دیتا ہے، اللہ رزق اور دولت کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ رحمتوں و برکتوں کی فراوانی کر دیتا ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں چھوڑتا، رحمتیں برکتیں چھما بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے آخر میں یا غنیوں یا مغنیوں کو پڑھنا ہے۔ یا غنیوں یا مغنیوں ملا کر پڑھا 1 بار ہو گیا، یا غنیوں یا مغنیوں ملا کر پڑھا 2 بار ہو گیا، یا غنیوں یا مغنیوں ملا کر پڑھا 3 بار ہو گیا۔ بس 11 بار یا غنیوں یا مغنیوں پڑھنے کی دیر ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ ان 2 ناموں کی فضیلت و برکت سے ایسا غنی کرتا ہے، ایسا رزق اور دولت سے مالا مال کرتا ہے کہ پڑھنے والا حیران ہو جاتا ہے کہ کاش یہ وظیفہ کبھی پہلے پڑھا ہوتا تو آج در در کی ٹھوکریں نہ کھانا پڑتی، آج لوگوں کے تانے نہ سننا پڑتے، آج لوگوں کی محتاجیاں برداشت نہ کرنا پڑتی،
آپ نے یا غنی ہوں یا مغنی ہوں 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 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنی ہوں یا مغنی ہوں پڑھنے میں کتنا کی وقت لگتا ہے؟ صرف 11 بار یا غنی ہوں یا مغنی ہوں پڑھنے سے اگر اللہ آپ کے راستے کھول دے، آپ کی پریشانیاں ختم کر دے، آپ کو رحمتوں برکتوں سے مالا مال کر دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والو یا غنی ہوں یا مغنی ہوں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک چلا جاتا ہے، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے، تو اللہ آپ کو ہم سب کو اجر عظیم اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اللہ والو یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے لونگ کے دانے کا کیا کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ اب آپ نے اگر تو کسی کو قابو میں کرنے کے لیے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے، کسی کو مٹھی میں کرنے کے لیے، ساس بہو میاں بیوی یا کسی بھی نافرمان اولاد کو قابو میں کرنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھا ہے، تو یہ لونگ کا دانہ ساری رات پانی میں بھگو کر وہ پانی کسی بھی طریقے سے اس شخص کو پلا دینا ہے جسے آپ قابو میں کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ شوہر ہے، اولاد ہے، کوئی غیر ہے، میاں ہے، بیوی ہے، ساس ہے، بہو ہے۔ اگر آپ رزق، دولت، شہرت یا کاروبار میں ترقی کے لیے، اپنے گھر کے حالات کو بدلنے کے لیے، فکر و فاقے سے نجات کے لیے، ایک نئی زندگی کے آغاز کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ لونگ کا دانہ کسی کاغذ یا شاپر میں لپیٹ کر اپنے پرس میں، عورتیں اپنے بٹوے میں یا گھر کے کسی لوکر میں جہاں آپ اپنی قیمتی اشیاء، پیسہ، زیورات رکھتے ہیں، رکھ لیں۔ جب تک یہ لونگ کا دانہ آپ کے پاس موجود رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ دعا ہے کہ میرا سنانا، آپ کا سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ حافظ۔